کراچی سے ڈاکٹر وسیم صاحب بتاتے ہیں چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی، ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پرامید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچایا، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا اور ساتھ ہی میں اس کی رودات بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسے بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکی نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش عیدی سینٹر کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دیہڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دیہڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے یقین تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں، یہ تو کسی کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مذمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے مخصوص اس 1300 ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی، اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں بہا نہیں لے گیا، سرکش جنات کی طرح ہمارا قلعہ کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ مسلمانوں والحمال ہماری اکثریت کب کے چھوڑ چکی ہے۔ بددیانت کمران، بددیانت عوام، لٹیرے حکمران، لٹیری عوام، قاتل کمران، قاتل عوام۔
دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی۔ اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر میں فیملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان کہر خدا کو آواز دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو توبہ کی مہلت بھی مل پائے گی۔